آج ہم یہ کوئی کمیٹی جو ہے یہ کوئی سکروٹنی نہیں کرنا چاہ رہی تھی چیئرمین نیب کی یا نیب کے ادارے کی. ہم تو انفارمیشن لینا چاہ رہے تھے بھائی, اور انفارمیشن لے کر پبلک کو یہ بتانا چاہتے تھے جو ہمارا کام ہے کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے, اور پھر ریفر کرنا تھا کہ یہ کون سا ادارہ جو ہے اس کی سکروٹنی کرے, اور لوگوں کو یہ لوٹا ہوا پیسہ جو بار بار یہ 8-10 سال سے ہم سن رہے تھے یہ کس نے لوٹا اور کس کے جیب میں گیا, یہ تھا اصل مقصد. مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ جب براڈ شیٹ کمپنی 3 ہفتے کی اس کی پیدائش تھی تو اس کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے والے ادارے کے جو نمائندے تھے ان میں سے ایک بڑے معزز ممبر ہیں جن کو آج چیئرمین سنائے بنا رہے ہیں اس کمیٹی کا, ان کا نام ہے شیخ عظمت, ریٹائر جسٹس صاحب. اس وقت یہ ڈپٹی پراسیکیوٹر نیب تھے جب براڈ شیٹ کمپنی سے معاہدہ کیا گیا, اور ان کا کوئی اس سے پہلے تجربہ نہیں تھا, ان کے پاس کوئی اس سے پہلے کوئی یہ تھا نہیں ان کا یہ کہ اس طرح کے کاموں میں ان کی کمپنی اس سے پہلے کام کر چکی ہو. تو شیخ عظمت صاحب کو جو چیئرمین لگایا گیا. دوسرے نمبر پہ آپ یہ دیکھیں, یہ دال میں جو کالے کی ہم بات کر رہے ہیں کہ شوکت خانم کے بورڈ آف گورنر کے بھی وہ ممبر ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ نواز شریف کا جو پاناما کیس تھا اس کی ججمنٹ دینے والے بھی یہ ہیں. اور چوتھا آپ یہ دیکھیں کہ بدنصیبی اس پاکستان کی کہ جو جے آئی ٹی بنی اور اس جے آئی ٹی نے اور عظمت سعید صاحب کی موجودگی میں اس ٹریبیونل میں موجود ہونے پر جو انہوں نے ایک فگر شریف فیملی کے حوالے سے دی, اسی کو براڈ شیٹ کمپنی کے سی او اٹھا کر لندن ہائی کورٹ لے گئے. اور آج جو پاکستان کی قوم کا اربوں روپیہ گیا ہے اس کے بھی موجب عظمت صاحب ہیں, اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ انصاف دیں گے, یہ جو ہیں یہ دیکھیں گے کہ کس کا قصور کہاں ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اور اس کے ممبر بھی وہی ہیں جو اس میں ہاتھ جن کے رنگے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے آپ نیشنل لیڈرشپ کو بدنام کرنے کے لیے قوم کا جو پیسہ اس پر خرچ کرتے ہو, قوم سوال کرتی ہے آپ سے, اور یہ کمیٹی بھی سوال یہی کرنا چاہتی ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ تو ایک سیاسی مقاصد کے لیے پاکستانی قوم کا پیسہ استعمال کر رہے ہیں. آپ اپنی جیب سے پلے سے کسی کی بدنامی کے لیے پیسہ خرچ کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, اور آپ کر رہے ہیں, مگر پاکستانی قوم کا پیسہ آپ کو اس طرح خرچ نہیں کرنے دیں گے. اور آخر میں یہ بات کہوں, کسی طور پر بھی اس کیس کو اس طرح ہم جانے نہیں دیں گے. یہ سٹینڈنگ کمیٹی کی ڈومین میں ہے, اور سٹینڈنگ کمیٹی نے چیئرمین نیب کو اپنے پاس بلایا ہے, ان سے کہا ہے کہ آپ تشریف لا کر نیب کے حوالے سے جو سوالات اٹھ رہے ہیں قوم میں اس کی آ کے وضاحت کر دیں. ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں کہ وہ کہیں کہ میرے دور میں یہ پیسہ نہیں گیا یا میرے دور میں یہ ایگریمنٹ نہیں ہوا, مگر ہم تو چیئر کو ڈریس کر رہے ہیں, ہم تو ادارے کو ڈریس کر رہے ہیں. ہمارا کوئی یہ کسی سے یہ انا یا بغض یا کسی کے ساتھ ہمیں کوئی گرج نہیں ہے کہ فلاں شخص تشریف لائے. ہماری تکلیف یہ ہے کہ پاکستانی قوم کا جو اربوں روپیہ گیا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے. ہم اس لیے ان کو بلانا چاہتے ہیں. اور یہ جو میڈیا پہ خبریں آ رہی ہیں کہ ہم نے
یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر شبلی فراز صاحب نہیں مانتے تو ہم نہیں بلاتے، قطعاً یہ غلط ہے۔ یہ اسٹینڈنگ کمیٹی چیئرمین نیب صاحب جو ہیں ان کو بلا رہی ہے، بلائے گی، اور جو پیسہ اربوں روپیہ پاکستانی قوم کا انہوں نے اپنی نالائکیوں کی وجہ سے ڈبویا ہے اس کا حساب ہم ضرور مانگیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ اس میں کک بیک لینے والے اور فیصلے سے پہلے حکومت کے جو وزراء ہیں انہوں نے ان سے اس سی او سے بارگیننگ کی کیوں کوشش کی اور کیا جواب ملا، اور یہ کیا ضرورت پیش آئی کہ فیصلے سے پہلے وہ اماؤنٹ جو ہے وہ لندن ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دی جائے۔ بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ جو آپ شیخ عصمت سعید ہیں اسٹیئرنگ کمیٹی کے ہیڈ ہیں، کیا آپ ان کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں، ان کو نہیں تحقیقات کرنی چاہیے؟ دوسرا، کیا کمیٹی جو ہے وہ شہزاد اکبر صاحب کو بھی بلائے گی اس حوالے سے کہ جو باتیں باہر آ رہی کے بعد جواز نہیں رہ جاتا کہ عظمت سعید صاحب کو اس کمیٹی کا ہیڈ بنایا جائے یا جو ممبران ہیں ان کو قبول کیا جائے، جو خود چور ہیں، جو خود کمیشن لینے کے لیے گئے ان کو آپ کمیٹی کا ممبر بنا رہے ہیں۔ یہ پاکستانی قوم کا، اور جو آپ نے شہزاد اکبر کے حوالے سے بات کی، یہ کمیٹی بالکل شہزاد اکبر کو بھی بلائے گی۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین نیب کو طلب کیا جائے گا کمیٹی میں، تو جو حکومتی ارکان ہیں اور حکومتی حلقے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کا اپنا کیس نیب میں چل رہا ہے، آپ زیر تفتیش ہیں، اس لیے آپ چیئرمین نیب کو اس کیس کی بنیاد پر پریشر میں لانا چاہتے ہیں، یہ الزام ان کی طرف سے ہے۔ مجھے صرف کوئی یہ بتا دے کہ کسی کے بلانے سے کوئی پریشر میں آ جاتا ہے تو بتا دیں، پھر سب کو بلا لیا جائے گا۔ یہ مناسب نہیں ہے اس طرح کی بات کرنا۔ پروسیکیوٹر جنرل جو ہیں وہ پیش ہی نہیں ہوئے، 2003 سے یہ کیس کلوز ہو چکا تھا راشد کے ساتھ معاہدہ، اور اس میں پیپل پارٹی کی حکومت آئی، اس کے بعد آپ کی حکومت آئی، تو آپ کی بھی حکومت میں اور پیپل پارٹی کی حکومت نے اس کیس کو لیا ہی نہیں ہے، پرسو ہی نہیں کیا ہے، تو اس نتیجہ پہ لندن کی ہائی کورٹ تک پہنچا، تو اس میں قصور آپ لوگ نہیں۔ میں اسی میں سپلیمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے صاحب اسٹینڈنگ کمیٹی سارے معاملات کو دیکھے بھی جا رہے ہیں، تو جس طرح ابھی ہمارے دوست نے کہا کمیٹی جب سارے معاملات دیکھے گی تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو اقتدار میں رہی ان کا جو براڈ شیٹ کے ساتھ جو رویہ رہا، لین دین رہا، نہ رہا، پینڈنگ رہا، ان معاملات کو بھی دیکھیں گے اور اس کے ذمہ دارانہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب جو منسٹر صاحب ہیں شبلی فراز صاحب، کل انہوں نے یہی بات کمیٹی میں کہی کہ جو جس ادوار میں قصوروار ہے کیا اس کو بھی کال کیا جائے گا۔ ہم نے ان سے اتفاق کیا کہ آپ کے نظر میں جو بھی قصوروار ہوگا آپ کمیٹی کو پوائنٹ آؤٹ کریں، اس کو بھی کمیٹی میں بلایا جائے گا۔ یہ قطعاً، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ہم کسی طور پر جو موجودہ چیئرمین نیب ہیں اگر ان کا کوئی اس میں قصور نہیں ہوگا تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ان کے اوپر یہ الزام لگانے کی۔ ہم تو ادارے سے بات کر رہے ہیں، ادارے نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا، اور جو میں بات کہہ چکا ہوں کہ 3 ہفتے کی پیدائش تھی براڈ شیٹ کمپنی کی، تو آپ اس سے ایگریمنٹ کر کے، اور 2003 میں جب آپ کو مطلوبہ نتائج جن کے حوالے سے 200 بندوں کی آپ نے لسٹ دی، 200 بندوں میں سے آپ نے 2 فوکس کیے، اور جن کے نکلے براڈ شیٹ کمپنی کے لوگوں نے، اس کے سی او نے جو بتائے نام، آپ نے ان کو جو این آر او کہتے ہیں، پھر ان کو آپ نے این آر او دیا، اور آپ کے وہ کیبنٹ کے وزیر بھی بنے۔ آپ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مگر جو اس سے ایگریمنٹ کیا گیا تھا اس کا مقصد کچھ اور تھا۔ وہ مطلوبہ نتائج جب نہ نکلے تو انہوں نے اس سے معاہدہ ختم کر دیا۔ اب آجائیں جو آپ بات کر رہے ہیں، یہی وہ سوال ہے کہ نیب کے چیئرمین صاحب جو ہیں وہ آ کر بتائیں کہ نیب کتنا قصوروار ہے اس رقم کے ڈوبنے میں، اور دیگر لوگوں کا جو رول ہے وہ بھی بتائیں تاکہ ہم پبلک کر سکیں، لوگوں کو بتا سکیں۔